علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو آج ہے جی جمعۃ المبارک. بچپن سے ہم جو ہے الحمدللہ آپ لوگ بھی میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں اپنے گھروں میں 27ویں کا اہتمام ہماری مائیں کس طرح سے کرتی ہیں اور ابھی بھی کرتی ہیں، اور وہی چیزیں جو ہیں ہم میں بھی ڈیولپ ہوئی ہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے امی کو ماشاءاللہ سے تہجد گزار پایا ہے، اور ابھی بھی ان کی جتنی بھی طبیعت خراب ہو تو اب پہلے تو خیر نہیں پتا تھا، لیکن اب جب خود ماں بنی ہو نا تو اندازہ ہوا ہے کہ ماں باپ کا نیک ہونا، ماں کا نیک ہونا مطلب یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو اس چیز کی قدر ہی نہیں ہے. جو لوگ ان باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ یہاں پر ایک پراپر ماحول آپ کو بنانا پڑتا ہے اپنے گھر کا. پاکستان میں ایک بنا بنایا ہمارے پاس ماحول ہے جس میں نماز، قرآن پاک، بڑوں کی نصیحت والی باتیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو ساتھ ساتھ مل رہی ہوتی ہیں. جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ میاں بیوی بس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو گھر کا ایک، کیونکہ باہر کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ اسکولوں میں جاتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہاں کی ایجوکیشن ہوتی ہے. ہمارے اسکولوں میں چاہے جیسا بھی نظام ہے، میں وہ ساری بات نہیں کر رہی، لیکن ہمارے اسکولوں میں شروع سے جو ہے ایک الگ سے بک ہوتی ہے اسلامیات کی، جس میں جو ہے ہمیں بچپن سے ہی چیزیں ہمارے دین کی بیسک چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے، چھوٹی تو خیر ابھی بہت چھوٹی ہے، جو بڑی ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے، نثار کی بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گھر میں اس طرح کا ماحول بنائیں کہ بچے لرن کریں. مجھے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی تہوار آتا ہے، عید آتی ہے، رمضان شریف ہے، یا کوئی اور ایسا دن آتا ہے، تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں تھوڑا گھر کو ڈیکوریٹ کروں، کیونکہ بچوں کو نا یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. ایک ان کو جو ہے نا، وہ میرے پچھلے دنوں بھی ہمیں بات کر رہے تھے حضرت بابا فرید گنج شکر کی، کہ بچپن میں ان کی ماں انہیں شکر کا لالچ دیا کرتی تھی کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہارے جائے نماز کے نیچے سے جو ہے وہ شکر نکلا کرے گی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ والدہ جو ان کی ہیں وہ شکر رکھنا بھول گئی، اور جب حضرت بابا فرید گنج شکر نے نماز پڑھ لی، اور جب ماں گھر آئی تو انہوں نے، ماں کے تو دل میں تھا کہ جی میں نے تو شکر رکھی نہیں ہے، تو آج تو گنج بابا فرید جو ہیں وہ مجھے کہیں گے کہ میں نے نماز پڑھی اور شکر نہیں مجھے ملی. تو جب ان کی والدہ گھر آئی تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے کہا کہ آج آپ نے جو شکر رکھی تھی جائے نماز کے نیچے، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا. سبحان اللہ. بات سے میں تھوڑا ریلیٹ کروں گی کہ بچوں کو نا چھوٹے چھوٹے لالچ دینے پڑتے ہیں. ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹس ہو گئے، چھوٹے چھوٹے سرپرائزز آتے ہیں نا جن میں آپ نے عبادت کرنی ہے، تو آپ کیا کریں کہ نا دعائیں لکھ لیں. مطلب ہوتا ہے نا کہ جب آپ دعا مانگنا سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو، آپ کے ذہن میں نہیں جی کیا کیا ہے، میں آج بیٹھ کے یہاں پہ اپنی دعائیں لکھ رہی ہوں، اور میں لکھ رہی ہوں کچن میں بیٹھ کے، کیونکہ مجھے منسا بی بی جو ہے نا وہ پینسل جو ہے نا نہ پوچھے پوچھیے گا. آپ بھی پاکستان میں تو خیر کل 27ویں ہے، تو آپ بھی اپنی ڈھیروں ڈھیر دعائیں لکھ لیں، اور کوشش یہ کریں کہ دن کو تھوڑی دیر سو جائے. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں 1 گھنٹہ سو لوں. میں بچوں کو سلانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ لوگ نہیں سوئے، لیکن پھر بھی میں 1 گھنٹہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی ہوں تاکہ رات کو میں تھوڑی فریش ہوں، اور میں سکون سے جو ہے نا وہ عبادت کروں. رمضان شریف جو ہے دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے،
نصیبوں میں ہے بھی یا نہیں ہے. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم آج کی رات کا حق ادا کر سکیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو لیکن آپ سوچتے کیا ہوتا کیا ہے، لیکن ایک میں مشورہ دوں گی، نیت ضرور کریں. نیت نی مراد ہے نا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کریں، آگے اللہ تعالیٰ نے ہمت دینی ہے. چلیں جی، آج کی چھوٹی سی ویڈیو، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ اپنی دعائیں لکھ لیں، آپ نے کتنے نوافل پڑھنے، کیسے کیسے سارا آپ اپنا سارا ٹائم ٹیبل بنا لیں. اور ایک اسپیشل ریکویسٹ، جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں، آپ سب لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میری فیملی کو، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی،